آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ ARY نیوز کی سب سے پہلے نتائج دینے کی روایت برقرار۔ مظفر آباد LA 27 اور 28 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج LA 27 مظفر آباد 1 پر استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک علی 11,121 ووٹ لے کر آگے۔ نون لیگ کی نورین عارف 7,669 ووٹ لے کر پیچھے۔ LA 28 مظفر آباد 2 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار بازل نقوی آگے، نون لیگ کے چودھری شہزاد محمود پیچھے۔ بلاول دل بڑا کرے، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ وزیر مملکت ہلال چودھری کہتے ہیں پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا ترقی یافتہ بننا چاہتا ہے۔ کشمیری عوام نے ہمیشہ کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری تو ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پیٹرول 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان، ڈیزل کی قیمت میں بھی 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ اور ایران کے ساتھ آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں مستقبل قریب میں آبنہ ہرمز سے متعلق کسی معاہدے تک پہنچنے کی امید ہے۔ ایران سے آج یا کل آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کا معاہدہ طے پانے کا امکان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائی جائے گی۔ گزشتہ چند دنوں میں صورتحال کشیدہ رہنے کے باوجود کئی تجارتی جہاز آبنہ ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ امریکہ ایران تنازع کے سفارتی حل کی کوششیں جاری ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا پاکستان اور دیگر ثالث ملکوں سے قریبی رابطے میں ہے۔ فریقین کے درمیان تجاویز اور مستودوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی بحالی کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اب تک کسی معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ مذاکرات کی بحالی کے لیے جنگ بندی، آبنہ ہرمز میں آزاد جہاز رانی اور جہازوں پر حملے روکنا ضروری ہے۔ کوشش ہے قلیل مدتی حل کے ذریعے مذاکرات دوبارہ شروع کرائے جائیں اور ثالثی کا عمل مکمل طور پر بحال ہو سکے۔ ایران کے پاس آخری موقع ہے، معاہدہ کر لے ورنہ پچھتائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران پر تباہ کن حملے کا فیصلہ کر لیا تھا، ہمارے ارادے کا علم ہوا تو ایران نے خود فون کر کے کہا پلیز حملہ نہ کریں، ہم معاہدہ کر لیں گے۔ سفارتکاری کو آخری موقع دینے کے لیے حملے مؤخر کیے۔ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو دوکھلا قرار دیتے ہوئے ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران ہم سے ملاقاتوں اور مذاکرات کے لیے منتیں کرتا ہے، عوام سے کہتا ہے کوئی بات نہیں ہو رہی، آبنہ ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانی چاہیے۔ امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہی تو سخت جواب دیں گے، جنگی جہاز یا فوجائی تو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر میجر جنرل محسن رضائی کی امریکہ کو سخت وارننگ، کہا ایران اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی اور نہ ایران آبنہ ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت دے گا۔ محسن رضائی نے مزید کہا ایران کی مسلح افواج یوکرین کے 3 مقامات پر حملے کے لیے تیار تھی، یوکرین کی جانب سے معذرت کے بعد فیصلہ بدلا گیا۔ پاکستان اور ایران کا دو طرفہ تجارت 10 ارب ڈالر تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں پاک ایران 10واں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس، وزیر تجارت جام کمال نے پاک ایران فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیا، کہا سرحدی لاجسٹکس، کسٹمز اور کارگو نقل و حرکت میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج سے دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ایرانی وزیر صنعت و تجارت ڈاکٹر عطابک نے پاکستان کو ایران کا طویل المدتی اسٹریٹجک تجارتی شراکت دار قرار دیا، کہا کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے راستے علاقائی تجارت اور لاجسٹک تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے چین سے 1.3 ارب ڈالر ری فائنانسنگ کی درخواست کر دی۔ ذرائع کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشن جلد فائنل ہونے پر رقم رواں ماہ ہی موصول ہو جائے گی۔ ری فائنانسنگ کے عمل کو جلد مکمل کرنے کے لیے چینی حکام سے بات چیت جاری، رقم موصول ہونے سے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا ملے گا۔ گزشتہ ماہ جولائی میں 2.2 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں کی گئیں۔ پاکستان نے گزشتہ ماہ 1.3 ارب ڈالر کا چینی کمرشل قرض اتارا تھا۔
मुस्लिम लीग नून पंजाब पूरे मुल्क और आजाद कश्मीर की मकबूल तरीन जमात है। आज तमाम सूबों से आवाज आती है कि पंजाब हर शोबे में सबसे बेहतर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। पोशाब से मुंतखब होने वाले अरकान ने जिला के तरक्याती मंसूबों और हल्के के मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज से पोशाब के आवाम के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। मौजूदा सियासी निजाम को रीसेट होना चाहिए, कौमी हुकूमत की जरूरत है, दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वजीर दाखिला ने सवाल उठाया और अहम इत्तेहादी ने भी वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दिया। हुकूमत इत्तेहादी के संगीन इल्जामात के बाद दास्तान खत्म हो चुकी। रिवायत के मुताबिक इत्तेहादी के एतराजात पर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना होता है। मौजूदा हालात वाज़ेह कर रहे हैं वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुके। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मोहसिन नकवी की तायीद कर दी। कहा सिस्टम बैठ गया, नए निजाम की जरूरत है। नए सूबों के कयाम पर मोहसिन नकवी से किसी लेवल पर इख्तलाफ हो सकता है। पंजाब आबादी में दुनिया के 172, सिंध 156 और खैबर पख्तूनख्वा 160 मुल्कों से बड़ा है। नून लीग और पीपुल्स पार्टी नए इंतजामी यूनिट्स बनने नहीं देंगी। नए सूबे बनाएं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएं, डिविजन्स को सूबा बना दिया जाए। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। लोगों ने राय देना शुरू कर दी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 97% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 3% ने मुखालफत की। फेसबुक पर 95% लोग नए सूबे के हामी, 5% ने मुखालफत की। यूट्यूब पर 75% लोग नए सूबों के हामी, 25% ने मुखालफत में राय दी। व्हाट्सएप पर 70% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 23% ने मुखालफत की। 6% ने लिखा पता नहीं। इंस्टाग्राम पर 65% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 30% ने मुखालफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 64% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 30% ने मुखालफत और 6% ने पता नहीं दर्ज किया। पोलिंग का अमल अब भी जारी है। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। यौम शहदाए पुलिस पर तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा अहम के कयाम और जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस के शहदा हमारे सरों के ताज हैं, ताक़यामत उनका एहसान नहीं उतार सकते। इजलास में मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निजाम की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी की इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए भी यकसा निजाम वज़ा करने की हिदायत। कहा क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के यकसा निजाम से शहरियों को आसानी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। लकी मरबत में मुतादिद खवारिज जहन्नुम वासल, कई के जख्मी होने की भी इत्तलात। दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है यकीनी बनाया जा रहा है अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे, मकामी आबादी को नुकसान न पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में पायदार क़याम अमन और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहीं। वजीर आला अमन और अमान की सूरत हाल पर फौरी असेंबली इजलास बुलाएं। सूबाई बजट पर कट लगाकर पुलिस को जदीद असलहा फराहम किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की स्वात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आम की खातिर सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। पंजाब ने हेलीकॉप्टर खरीदा क्योंकि उनके पास वसाइल ज्यादा हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी सूबे की जरूरत के तहत हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों का स्पेल। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। 2 अफराद जहां बहक। रात भर जारी रहने वाली तूफानी बारिश से मुतादिद इमारतें जमीबोस। तेज हवाओं से बिजली के पोल गिर गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस पिशावर चित्राल शाहरा भी मुकम्मल बंद। स्वात में शदीद बारिश के बाद मैंगोरा के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बहरीन रोड सैलाबी रैले में बह जाने की वजह से मुनक़ता होने वाला जमीनी रास्ता बहाल। कालाम से महोडन का जमीनी रास्ता भी बहाल कर दिया गया।
بارشوں کے بعد ضلع شانگلہ میں دریائے سندھ کے بہاؤ میں اضافہ، ضلع انتظامیہ نے دریا کرانے جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ IMF مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہمی کی اجازت نہیں دے رہا۔ سستی بجلی کی سہولت پر IMF سے چند ماہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے پاکستان میں بڑی توانائی اصلاحات ہو رہی ہیں، عالمی مالیاتی ادارے کے سامنے تمام حقائق رکھ کر راضی کیا جائے گا۔ پاکستان کا پہلا جامع توانائی پلان آئندہ سال اپریل میں آ جائے گا۔ مستقبل میں لوگ شمسی توانائی سٹور کر کے رات میں استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اجلاس، مراد علی شاہ نے حاضری کے جدید سسٹم فریمز کے آغاز کی منظوری دے دی۔ کہا سندھ کے 6 اضلاع میں 17 اگست سے فریمز کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اساتذہ کی حاضری چہرے کی شناخت سے مانیٹر کی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور مجالس کا انعقاد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کراچی میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ دہلی دروازے سے برآمد، روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر ختم ہوگا۔ کوئٹہ میں جلوس کے روٹ پر 1000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کا تیسرا روز، ملک بھر سے آئے زائرین کی عرس کی تقریبات میں شرکت، مزار کے احاطے میں محفل سماع کا بھی انعقاد کیا گیا۔